یہ وہ لمحہ ہے جب دو دل ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ سہران جو بظاہر سنجیدہ ہے لیکن دل سے حساس ہے، اور انیلا جو شرارت اور ہنسی سے بھرپور ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کا سب سے حسین حصہ ہے۔ انیلا، تم جانتی ہو جب تم ہنستی ہو تو میری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور تم ناراض ہو تو دل میں ایک چھوٹی سی خالی جگہ رہ جاتی ہے۔ یہ رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد اور سکون کا ہے۔ یہاں ہر ہنسی، ہر جھڑپ، ہر چھوٹا سا لمحہ یادگار ہے۔ سین 2، چھوٹی شرارتیں اور ہنسی۔ انیلا کی شرارتیں سہران کے سنجیدہ رویے میں روشنی ڈالتی ہے، اور سہران کی سنجیدگی انیلا کے دل میں ایک خاص سکون پیدا کرتی ہے۔ یہ رشتہ جذبات اور کھیل دونوں کی شخصیتوں کا حسین امتزاج ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں صرف دوست نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھتا ہوں، اور تمہاری مسکراہٹ میری طاقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور دل کی باتیں صرف آنکھوں اور چھوں کے ذریعے کہی جاتی ہے۔ سین 3، جذباتی لمحہ اور دل کی باتیں۔ ہر محبت کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور ہر رشتے کی اپنی کہانی۔ یہ لمحہ سہران اور انیلا کے لیے صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ یادوں میں بس جانے والا احساس ہے۔ انیلا، یہ لمحہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا، چاہے وقت کیسے بھی گزرے۔ یہ احساس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ رشتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچی محبت صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں، ہنسی اور دل کی چھپی باتوں میں بھی جیتی ہے۔ سین 4، والدین کا پس منظر، فاطمہ اور ریاض خان۔ ہر محبت کی کہانی میں پس منظر اہم ہوتا ہے۔ انیلا کی ماں فاطمہ ایک مضبوط اور بااثر عورت ہے جو اپنے خاندان کی حفاظت اور عزت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہے۔ سہران کے والد ریاض خان ایک بے خوف اور بااثر شخص ہیں جنہوں نے زندگی میں کئی لڑائی جھگڑے اور چیلنجز جیتے ہیں۔ ان کا اثر سہران کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے، سنجیدگی، حوصلہ اور دل کی گہرائی۔ یہ والدین کے کردار صرف پس منظر نہیں بلکہ یہ کہانی میں مستقبل کے کانفلکٹس اور رومانس کے لیے بنیاد رکھتے ہیں۔ تمہاری یادیں اس زمین سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ مٹی، یہ کھیت، یہ سرحدیں، سب اپنی جگہ، لیکن جو یادیں اس زمین سے جڑی ہیں وہ انمول ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اگر مجھے پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں وہ دل کے معاملے میں اتنا ہی تنہا، اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو شاید میں کبھی یہاں قدم ہی نہ رکھتا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں صرف ایک زمین کا معاملہ ہے، لیکن آج سمجھ آیا کہ یہاں دلوں کا بوجھ بھی چھپا ہوا ہے، تنہائی، خاموشی اور وہ درد جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ ہیلو مریم، کیا حال ہے تمہارا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آج کا موسم دیکھا تم نے؟ کتنا خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی ہوا جیسے دل کو سکون دے رہی ہو۔ سوچا تم سے پوچھ لوں، کیا تم بھی اس موسم کو انجوائے کر رہی ہو؟ ہلکا سا وقفہ، آواز میں فکر شامل ہوتی ہے۔ مریم، سب واقعی ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ تمہاری آواز میں وہ بات نہیں ہے، اور تم کچھ پریشان بھی لگ رہی ہو۔ مریم انکار کرتی ہے۔ نہیں، واقعی کچھ نہیں ہوا۔ پھر تم ایسے کیوں لگ رہی ہو جیسے دل میں کوئی بوجھ چھپا رکھا ہو؟ میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تمہاری خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے، نرمی مگر سنجیدگی کے ساتھ۔ دیکھو مریم، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تمہارے چہرے کے تاثرات، تمہاری آواز، سب کچھ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں صرف وہم کر رہا ہوں۔ این وقت پر ذکریہ اس سے جڑا ہوا کوئی شخص آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یہاں کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے کیونکہ جس شخص پر وہ شک کر رہی تھی وہی اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سے ناظرین کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں ذکریہ کی حقیقت کیا ہے، وہ اچھا ہے یا برا؟ اس کے بعد بھی خاتون کا غصہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل اسے برا بھلا کہتی رہتی ہے، اسے مجرم سمجھتی ہے اور اس کی نیت پر شک کرتی ہے۔ ذکریہ بھی تنگ آ کر کہتا ہے کہ وہ صرف مدد کر رہا تھا اور اسے بلاوجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ دونوں کے درمیان زبان